نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اور مت دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، چاہتے ہیں اس کی رضا، تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر ہے کچھ، کہ تو ان کو دور کرنے لگے پس ہو جاوے گا تو بے انصافوں میں۔ خلاصہ تفسیر: اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیے جو صبح و شام یعنی علی الدوام بالدوام مناسب اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے صرف اللہ کی رضا ہی کا مقصد رکھتے ہیں اور کوئی غرض جاہ و مال کی نہیں، یعنی ان کی عبادت میں مداومت بھی ہے اور اخلاص بھی، اور اخلاص اگرچہ امر باطنی ہے مگر آثار و علامت سے پہچانا بھی جا سکتا ہے، اور جب تک عدم اخلاص کی کوئی دلیل نہیں، اخلاص ہی کا گمان رکھنا چاہیے۔ اور ان کے باطن کا حساب اور تفتیش ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نہیں، اور یہ ان کے باطن کی تفتیش کا آپ سے متعلق نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نکال دیں، یعنی اگر ان کے باطنی اخلاص کی تفتیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ہوتی تو اس کی گنجائش تھی کہ جن کے اخلاص کی تحقیق نہ ہو جائے ان کو الگ کر دیں، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے نہیں، اور دوسری کوئی وجہ ان کو نکالنے کے جواز کی موجود نہیں۔ اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مربی ہیں اور مربی کے لیے اپنے ماتحتوں کے احوال کی تفتیش کرنے کا احتمال ہو سکتا تھا، مگر اس کا عکس کہ وہ لوگ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی احوال کی تفتیش کریں، اس کا کوئی احتمال ہی نہیں، اس لیے وہ قطعاً منفی ہے۔ اس جگہ محتمل کو متیقن کے ساتھ برابر قرار دے کر اس کی نفی کی گئی تاکہ اس کا منفی ہونا بھی یقینی ہو جاوے، ورنہ ان کے نکالنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جاویں گے، اور ہم نے جو مومنوں کو غریب، کافروں کو رئیس بنا رکھا ہے، جو بظاہر مقتضائے قیاس سے بعید ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طور پر ہم نے ان میں سے ایک یعنی کفار کو دوسروں یعنی مومنوں کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، یعنی اس طرز عمل میں امتحان ہے کفار کا، تاکہ یہ لوگ مومنوں کے متعلق کہا کریں کیا یہی لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے انتخاب کر کے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، یعنی اپنے دین اسلام کے لیے منتخب کیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے؟ ان غریب لوگوں نے اپنے منام حقیقی کا حق پہچانا، طلب حق میں لگ گئے، دین حق اور قبول عند اللہ سے مشرف کیے گئے، اور ان رؤساء نے ناشکری اور کفر کیا، وہ اس نعمت سے محروم رہے۔ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو آپ ان کو بشارت سنانے کے لیے یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی کفار پر جو ہر طرح کی آفات آخرت میں پڑیں گی ان سے تم مامون ہو، اور دوسرے یہ بھی ہے کہ تمہارے رب نے اپنے فضل و کرم سے رحمت کرنا اور تم کو نعمتیں دینا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جو کہ جہالت سے ہو جاتا، کیونکہ خلاف حکم کرنا عملی جہالت ہے، مگر پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے
اور آئندہ کو اپنے اعمال کی اصلاح رکھے۔ اس میں یہ بھی آ گیا کہ اگر وہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس کے لیے بھی بڑی مغفرت کرنے والے ہیں کہ گناہ کی سزا بھی معاف کر دیں گے، اور بڑی رحمت کرنے والے ہیں کہ طرح طرح کی نعمتیں بھی دیں گے۔ اور جس طرح ہم نے اس مقام پر مومنین اور کفار کے حال و معال کی تفصیل کر دی، اسی طرح ہم آیات کی جو کہ دونوں فریق کے حال و معال پر مشتمل ہوں تفصیل کرتے رہتے ہیں، تاکہ مومنوں کا طریقہ بھی ظاہر ہو جاوے اور تاکہ مجرمین کا طریقہ بھی ظاہر کر دیا جائے، اور حق و باطل کے واضح ہونے سے طالب حق معرفت حق آسان ہو جائے۔ معارف و مسائل۔ نخوت و جاہلیت کا ازالہ اور عزت و ذلت کا اسلامی معیار۔ اسلام میں امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں۔ جن لوگوں نے انسان ہونے کے باوجود انسانیت کو نہیں پہچانا، بلکہ انسان کو دنیا کے مختلف جانوروں میں سے ایک ہوشیار جانور قرار دیا، جس نے دوسرے جانوروں کو اپنا تابع و محکوم بنا کر سب سے خدمت لی، ان کے نزدیک انسان کی تخلیق کا منشا اس کے سوا ہو ہی کیا سکتا ہے کہ وہ ایک جانور کی طرح کھانے پینے، سونے جاگنے اور دوسرے حیوانی جذبات کو استعمال کرنے ہی کو مقصد زندگی سمجھیں۔ اور جب مقصد زندگی صرف یہی ہو تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اچھے برے، بڑے چھوٹے، باعزت و بے عزت، شریف و رذیل کے پہچاننے کا معیار یہی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے، پہننے، برتنے کا سامان زیادہ ہو وہ کامیاب اور باعزت اور شریف ہے، اور جس کے پاس یہ چیزیں کم ہوں وہ بے عزت، ذلیل اور نامراد و ناکام ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس عقیدے و نظریے پر اخلاق و اعمال صالحہ کی کوئی بحث ہی نہیں۔ بحث ہی انسان کے شریف اور معزز ہونے میں نہیں آتی، بلکہ وہی عمل صالح اور خلق حسن ہوگا جس کے ذریعے یہ حیوانی مقاصد اچھی طرح پورے ہو سکیں۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے لائے ہوئے دین و مذہب کا پہلا اور آخری سبق یہی رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جو دائمی اور غیر منقطع ہوگی، وہاں کی راحت بھی مکمل اور دائمی ہوگی، اور تکلیف و عذاب بھی مکمل اور دائمی۔ دنیا کی زندگی خود مقصد نہیں، بلکہ دوسری زندگی میں جو سامان کام آنے والا ہے اس کی فراہمی اس چند روزہ زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ رہا مرنے کی تیاری میں مصروف میرا کام اور اس دنیا میں تھا کیا؟ اور انسان و حیوان میں یہی امتیازی فرق ہے کہ حیوانات کو اگلی زندگی کی کوئی فکر نہیں، بخلاف انسان کے اس کی سب سے بڑی فکر اہل عقل و ہوش کے نزدیک دوسری زندگی کی درستی ہے۔ اسی عقیدے و نظریے پر شرافت و رذالت اور عزت و ذلت کا معیار ظاہر ہے کہ زیادہ کھانا پینا یا زیادہ مال و دولت جمع کر لینا نہیں ہوگا، بلکہ اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ ہوں گے جن پر آخرت کی عزت کا مدار ہے۔ دنیا جس وقت بھی انبیاء علیہم السلام کی ہدایات اور تعلیمات اور عقید آخرت سے غافل ہوئی تو اس کا طبعی نتیجہ سامنے آ گیا کہ عزت و دولت اور شرافت و رذالت کا معیار صرف روٹی اور پیٹ رہ گیا۔ جو اس میں کامیاب ہے وہ شریف و معزز کہلاتا ہے، جو اس میں ناکام یا ادھورا ہے وہ غریب، بے عزت، رذیل و ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں صرف حیات دنیا کی بھول بھلیاں میں پھنسے ہوئے انسانوں نے مالدار کو معزز و شریف اور غریب و فقیر کو بے عزت و رذیل قرار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان لانے والے غریب لوگوں کو اسی معیار سے رذیل کہہ کر یہ اعتراض کیا کہ ہم ان رذیل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پیغام سنائیں تو ان غریب و غربا کو اپنے پاس سے نکال دیجیے۔ اور آیت قالوا انؤمن، کہا کہ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ پر ایسی حالت میں ایمان لے آئیں جبکہ آپ کے متبعین رذیل قسم کے لوگ ہیں۔
نوح علیہ السلام نے ان کے اس دل خراش کلام کا جواب مخصوص پیغمبرانہ انداز میں یہ دیا کہ کہو کہ یعنی میں ان کے اعمال سے پوری طرح واقف نہیں کہ یہ فیصلہ کر سکوں کہ وہ رذیل ہیں یا شریف و معزز، بلکہ ہر شخص کے عمل کی حقیقت اور اس کا حساب میرے رب ہی کو معلوم ہے جو دلوں کے بھید سے باخبر ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان جاہل اور متکبر انسانی شرافت و رذالت کی حقیقت سے ناآشنا لوگوں کا رخ ایک واضح حقیقت کی طرف پھیر کر یہ بتلا دیا کہ شریف و رذیل کے الفاظ تم لوگ استعمال کرتے ہو اور ان کی حقیقت سے واقفیت نہیں، پس پیسے والے کو شریف اور غریب کو رذیل کہنے لگے، حالانکہ شرافت و رذالت کا معیار پیسہ نہیں بلکہ اعمال و اخلاق ہیں۔ اس موقع پر نوح علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ اعمال و اخلاق کے معیار پر یہ لوگ تم سے زیادہ شریف و معزز ہیں، لیکن پیغمبرانہ طرز تبلیغ و اصلاح نے اس کی اجازت نہ دی کہ ایسا جملہ کہیں جس سے مخاطب کو اشتعال ہو، اس لیے صرف اتنا فرما دیا کہ رذالت کا مدار تو افعال و اعمال پر ہے اور میں ان کے اعمال سے پوری طرح واقف نہیں، اس لیے ان کے شریف یا رذیل ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہر زمانے میں قوم کے غریب لوگ، خواہ وہ اپنے اخلاق و اعمال کے اعتبار سے کتنے ہی شریف اور باعزت ہوں، مگر دنیا پرست نخوت شعار لوگ ان کو حقیر و ذلیل کہتے آئے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بصیرت اور اخلاق صالحہ پر کی بنا پر ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے میں پہل کی، یہاں تک کہ مذاہب کی تاریخ پر نظر رکھنے والوں کے نزدیک کسی پیغمبر کی صدق و حقانیت کی ایک دلیل یہ بن گئی کہ ان کے ابتدائی متبعین قوم کے غریب لوگ ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہرقل شاہ روم کے پاس آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ دعوت اسلام کے لیے پہنچا اور اس نے آپ کی حقانیت و صدق کی تحقیق کرنا چاہی، تو واقف خار لوگوں سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوالات کیے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کے اکثر متبعین غریب عوام ہیں یا قوم کے بڑے لوگ۔ جب اس کو بتلایا گیا کہ غریب لوگ ہیں تو اس نے کہا، ہم اتباع الرسل یعنی رسولوں کی ابتدائی متبعین یہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پھر یہی سوال کھڑا ہوا۔ متذکرہ آیات میں اسی کا جواب خاص ہدایت کے ساتھ مذکور ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ کفار قریش کے چند سردار عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ اور مطعم بن عدی اور حارث بن نوفل وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے اور ماننے سے ہمارے لیے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ان کے ارد گرد ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو یا تو ہمارے غلام تھے، ہم نے ان کو آزاد کر دیا، اور یا وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہی رحم و کرم پر زندگی گزارتے تھے۔ ان حقیر و ذلیل لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے آنے کے وقت وہ ان لوگوں کو مجلس سے ہٹا دیا کریں تو ہم ان کی بات سنیں اور غور کریں۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات نقل کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ اس میں کیا حرج ہے، کچھ دنوں کے لیے آپ یہ بھی کر دیں کہ یہ لوگ تو اپنے بے تکلف محبین ہیں، ان لوگوں کے آنے کے وقت مجلس سے ہٹ جایا کریں گے۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا۔ نزول آیت کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذرت کرنا پڑی کہ میری رائے غلط تھی، اور یہ غریب لوگ جن کے بارے میں یہ گفتگو ہوئی اس وقت حضرت بلال حبشی، صہیب رومی، عمار بن یاسر مولا ابی حذیفہ، سبی مولا سید اور حضرت عبداللہ بن مسعود، مقداد ابن عمر، مسعود بن القاری، ذو الشمالین وغیرہ
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے جن کی عزت و شرافت کا پروانہ آسمان سے نازل ہوا، اور قرآن میں اسی کے متعلق دوسری جگہ ان کی تاکید ان الفاظ میں آئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو ان لوگوں میں باندھ رکھیں جو صبح و شام یعنی ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں ان کے سوا کسی پر نہ ڈالیے، جس کی غرض یہی ہو سکتی ہے کہ حیات دنیا کی زینت مقصود ہو، اور ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غفلت میں ڈال دیا، اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیرو ہو گئے، اور جن کا کام ہی حدود سے نکل جانا ہے۔ آیت مذکورہ میں ان غریب لوگوں کی صفت یہ بتلائی کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس میں صبح و شام سے مراد محاورہ کے مطابق روز و شب کے تمام اوقات ہیں، اور پکارنے سے مراد عبادت کرنا ہے، اور روز شب کی اس عبادت کے ساتھ یہ قید بھی لگا دی گئی کہ یریدون وجہہ، جس سے بتلایا کہ عبادت میں جب تک اخلاص نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آخر آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ ان کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ان کے ذمہ نہیں، ابن عطیہ اور زمخشری وغیرہ کی تحقیق کے مطابق اس میں حسابہم اور علیہم کی ضمیریں ان سے رؤسائے مشرکین کی طرف راجی ہیں جو غریب مسلمانوں کو مجلس سے ہٹا دینے کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ تو حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ لوگ خواہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمقابلہ غربائے مسلمین کے ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ اگر یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی، یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مواخذہ ہوتا، تو اس صورت میں آپ رؤسائے مشرکین کی خاطر غربائے مسلمین کو مجلس سے ہٹا سکتے تھے، اور جب ایسا نہیں تو ان کو مجلس سے ہٹانا کھلی بے انصافی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بے انصاف لوگوں میں ہو جائے گا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ رؤسائے قریش خدا تعالیٰ کی اس قدر قدرت قاہرہ کا تماشا دیکھیں کہ غریب مسلمان جن کو وہ حقیر و ذلیل سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے کسی مقام پر پہنچے، اور دنیا و آخرت میں ان کو کیسی عزت حاصل ہوئی، اور وہ یہ کہتے پھریں کہ کیا یہی غریب لوگ اللہ کو انعام و اکرام کے مستحق تھے کہ ہم سب اشراف کو چھوڑ کر ان کو نوازا گیا۔ کشاف وغیرہ کی تحقیق کے مطابق ان کا یہ قول اس ابتلاء و امتحان کا نتیجہ ہے جو ان کا ضعفاء و مسلمین کے ذریعے لیا گیا تھا، وہ اس امتحان میں ناکام ہوئے، بجائے اس کے کہ قدرت کے اس مظاہرے پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچیں کہ شرافت و رذالت مال و دولت وغیرہ پر موقوف نہیں، بلکہ اس کا مدار اخلاق و اعمال پر ہے۔ وہ الٹا اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگانے لگے کہ مستحق اعزاز تو ہم تھے، مستحق اعزاز تو ہم تھے، ہمیں چھوڑ کر ان کو اعزاز کیوں دیا گیا؟ حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں پھر ان کو اصل حقیقت کی طرف اس جملے سے متوجہ فرمایا، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون لوگ حق شناس اور شکر گزار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے شریف و معزز وہ شخص ہے جو اپنے محسن کا حق پہچانے اور شکر گزار ہو، اور وہی مستحق انعام و اکرام ہے، نہ کہ وہ جو رات دن اپنے منعم و محسن کی نعمتوں میں کھیلنے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا رہے۔ چند احکام و ہدایات۔ آیات مذکورہ سے چند احکام و ہدایات مستفاد ہوئیں۔ اول یہ کہ کسی کے پھٹے کپڑے یا ظاہری خستہ حالی دیکھ کر اس کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا کسی کو حق نہیں۔ بسا اوقات ایسے لباس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک نہایت معزز و مقبول ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بہت سے شکستہ حال غبار آلود لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقبول ہیں۔ اگر کسی کام کے لیے قسم کھا بیٹھیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ دوسری یہ کہ شرافت و رذالت کا معیار محض دنیا کی دولت و ثروت کو سمجھنا انسانیت کی توہین ہے۔ اس کا اصل مدار اخلاق و اعمال صالحہ پر ہے۔ تیسرے یہ کہ کسی قوم کے مصلح اور مبلغ کے لیے اگرچہ تبلیغ عام بھی ضروری ہے، جس میں موافق، مخالفت، ماننے والے اور نہ ماننے والے سب مخاطب ہیں، لیکن ان لوگوں کا حق مقدم ہے جو اس کی تعلیمات کو اپنا کر اس پر چل رہے ہوں۔ دوسروں کی خاطر ان کو مؤخر کرنا یا نظر انداز کرنا جائز نہیں۔ مثلا غیر مسلموں کی تبلیغ کے لیے ناواقف مسلمانوں کی تعلیم و اصلاح کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بقدر شکر گزاری بڑھتے ہیں۔ جو شخص انعامات الہیہ کی زیادتی کا طالب ہے، اس پر لازم ہے کہ قول و عمل سے شکر گزاری کو اپنا شعار بنا لے۔ دعائے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔